السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت خاص آیت پر بات کر رہے ہیں جو مشکل وقت میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جی، آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یعنی صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ہمارے پاس اس کی تفسیر علماء کی تشریحات ہیں، تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صبر اور نماز یہ مدد کیسے کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بھی کہ یہ عمل یعنی مدد مانگنا کن لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ آیت ایک طرح سے ہمیں زندگی کی آزمائشوں کا سامنا کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔ جی ہاں، اور ہم دیکھیں گے کہ صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہے، اس میں کئی پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے صبر کو ہی لیتے ہیں۔ تفسیر کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اللہ پر توکل رکھو، بھروسہ، اور بے صبری نہ کرو، شکوہ شکایت سے بچو۔ اچھا، اور اس میں وہ گناہوں سے بچنے والی بات بھی تھی۔ جی بالکل، یہ بھی صبر کا حصہ ہے کہ خود کو گناہوں سے روکنا اور نیکی پر قائم رہنا۔ تفسیر میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی مشکلات ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ جی، قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے نا کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو یہ صبر ایک طرح سے خود کو ٹھیک رکھنے کا عمل بھی ہوا۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات، ایک تفسیر میں مجاہد سے روایت ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ اچھا، روزہ؟ یہ تو نئی بات ہے۔ رمضان کو شہر صبر بھی کہتے ہیں، شاید اسی لیے۔ جی ہو سکتا ہے۔ توجیہ یہ دی جاتی ہے کہ روزہ دنیا سے بے رغبتی سکھاتا ہے، نفس پہ کنٹرول دیتا ہے۔ اور نماز؟ اور نماز کا رخ آخرت کی طرف ہوتا ہے، تو یہ دونوں مل کر دنیا اور آخرت کا توازن سکھاتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، اب آتے ہیں آیت کے دوسرے حصے پر، والصلاۃ یعنی نماز۔ اس سے کیسے مدد ملتی ہے؟ تفسیر کہتی ہے کہ فکریں دور کرنے میں، حاجات پوری ہونے میں نماز کا بڑا کردار ہے۔ وہ روایت بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم کام پیش آتا تھا، جی، تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اچھا، یہاں صلوات کا مطلب صرف فرض نماز ہے یا دعا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ صلوات کا لغوی معنی دعا بھی ہے، تو ممکن ہے کہ صبر اور دعا سے مدد مانگنے کا حکم ہو۔ دعا سے بھی تو پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ بالکل، حدیث میں تو خاص دعا پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، آیت میں آگے ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ کہ بے شک یہ بھاری ہے۔ یہاں یہ سے کیا مراد ہے؟ نماز یا صبر اور نماز دونوں؟ اس میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا عمل ہے نا، صبر اور نماز سے مدد مانگنا، یہ بھاری ہے۔ کچھ کے نزدیک صبر اور نماز دونوں پر قائم رہنا بھاری ہے، اور زیادہ مشہور رائے یہ ہے کہ خاص طور پر نماز کی طرف اشارہ ہے۔ نماز بھاری کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں وقت کی پابندی ہے، شرائط ہیں، پھر وہ خشوع و خضوع کا تقاضا، تو یہ ذمہ داری بھاری لگ سکتی ہے، لیکن سب پر نہیں۔ کن پر نہیں؟ آیت کہتی ہے الا علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ یہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، خشوع کا مطلب ہے سکون، ٹھہراؤ، دل کا جھکنا۔ تو خاشعین وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی اطاعت میں سکون ملتا ہے۔ اچھا، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، وہ تکبر سے پاک ہوتے ہیں۔ تو جن کے دل میں یہ کیفیت ہو، ان کے لیے نماز یا صبر بوجھ نہیں رہتا؟ جی بالکل، ان کے لیے یہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، بلکہ روح کی غذا بن جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہ خشوع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مشکلات میں مدد کے لیے دو ستون ہیں، صبر اور نماز۔ جی، اور صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں، بلکہ توکل، نفس پر کنٹرول، گناہوں سے بچنا۔ اور نماز، چاہے وہ عبادت ہو یا دعا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے اور مشکل سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ بالکل، اور یہ کام اگرچہ بھاری لگ سکتے ہیں، لیکن خاشعین کے لیے آسان ہے۔ یعنی جن کے دلوں میں اللہ کے سامنے عاجزی اور سکون ہے، ان کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ جی، خشوع ہی کلید ہے۔ جس سے نمٹنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے؟